کس دا دوش سی کس دا نہیں، اے گلاں ہن کرندیاں نہیں، ویلے لنگے توبہ والے، راتاں ہو کے برندیاں نہیں، جو ہویا اے ہونا ہی سی تے ہونی رکدی نہیں، ایک واری جدوں شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں، کچھ انج ویراواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توگ وی سی، کچھ شہر دے لوک وی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی۔ انسائڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال تازہ ترین کرین پارٹی کے حوالے سے صورتحال آپ کو بتانے سے پہلے میں آغاز کروں گا اپنی برادری کے ایک ایسے سینئر صحافی کے ٹویٹ سے جو اس وقت بڑے معتبر مانے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ انتشار اور فساد کی بات کی ہے، ہمیشہ اپنا چورن بیچا ہے، ان کا کردار ہی ایسا ہے۔ اور ماضی کا میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، جب مشرف دور میں لال مسجد اسلام آباد والا واقعہ ہوا تھا تو یہ مصروف اینکر پروگرام کرتے تھے، تحریریں لکھتے تھے، تزیے دیتے تھے کہ ریاست کی رٹ کمزور پڑ گئی ہے، یہ آپریشن کیوں نہیں کرتے، اور جب جامعہ حفصہ لال مسجد یہ آپریشن ہوا تو اس مصروف نے یو ٹرن لے لیا۔ آج کرین پارٹی کے حوالے سے ان جیسے نام نہاد سینئر صحافی بالکل پھر وہی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا یہ ٹویٹ دیکھیں، اگر ایک انڈین نے یہ ٹویٹ اور ویڈیو اپلوڈ کر ہی دی تھی تو مصروف کی رنگ بازی چیک کریں، ان کی بریک واردات چیک کریں کہ کس انداز سے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کے اللہ نہ کرے حالات چاہتے ہیں جو 2007 میں ہوئے تھے، اور میں بات یہ بڑے وثوق سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میس کمیونیکیشن کا جو میرا فائنل پروجیکٹ تھا جو میں نے کیا تھا، تو میں نے اس پر ایک فیچر سٹوری تیار کی تھی، ایک ڈاکومنٹری کی صورت میں مدارس پر لگائے جانے والے ایلیگیشن حقیقت یا افسانہ اور کیا ہوا کیا تھا۔ اس میں قاضی صاحب مرحوم کا میں نے انٹرویو کیا تھا، مجیب الرحمان شامی صاحب حیات ہے ان کا، جامعہ نیمیا کے جو خودکش دھماکے میں شہید ہوئے راگھو نیمی صاحب کے والد، ان کا انٹرویو کیا تھا۔ تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بظاہر یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے اور کبھی ہمدردی حاصل کریں گے اور کبھی اشتعال دلوانے کی کوشش کریں گے، تو لہٰذا ریاست پاکستان کو بھی اور جو معصوم کارکنان ادھر ہیں یا ادھر ہیں، جو انتظامیہ ہے آستین کے سانپوں کو، انہیں پہچاننا چاہیے۔ جو نظم منیر نیازی کی میں نے سنائی ہے کہ کس دا دوست سی کس دا نہیں، اے گلاں ہن کرندیاں نہیں، ویلے لنگے توبہ والے، راتاں ہو کے بھرندیاں نہیں، بالکل اسی طرح کا معاملہ ہم نے زمان پارک میں دیکھا تھا۔ اب آتے ہیں کرین پارٹی کی تازہ ترین صورتحال کی جانب۔ یہ سوال اب اٹھ رہا ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی جب فلسطین اور غزہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہاں کے لوگ خوش ہیں، تو مس ہینڈل تو اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے، معاملہ ہوا۔ لیکن جہاں تک علامہ خادم حسین رضوی کا ذکر ہے، ان کا تعلق ہے، ان کے مزار کے حوالے سے جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے چاہنے والے ہیں، جن کو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو موجودہ لبیک کی جو مسجد شورا ہے یا قیادت ہے ان سے اختلافات ہیں، لیکن علامہ صاحب کے حوالے سے انہیں محبت ہے، انہیں عشق ہے، لہٰذا حکومت کو ان کے جہاں تک مزار کی بات ہے اس حوالے سے کوئی انتظامی ایکشن لینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا چاہیے کہ اس سے وابستہ ہیں لاکھوں افراد کے جذبات، ان کے چاہنے والوں کے، تو اس ڈگر پر نہیں جانا چاہیے۔ اور جو حکومتی مشیر اس طرح کی شرلی لگانے کی کوشش کریں، جس میں ہمارے کچھ صحافی بھی ہیں،
اور پھر مخصوص جماعت کے ٹرولرز بھی ہیں، پھر دیکھا دیکھی ایک بحث چل نکلی ہے، تو یہ پرہیز کرنا چاہیے اس اقدام کی قطعاً حکومت پنجاب ہو یا وفاقی حکومت ہو، جو بھی ہو، اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ریاستی اداروں کو اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ اب معاملہ وہ نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے۔ پھر کچھ فوٹیجز وغیرہ آئیں، اور جو طلال چودھری نے V8 کی بات کی اور یہ کہا کہ جو ان کی قیادت ہے، ان کی جو حرکتیں ہیں وہ کیمرے میں بتانے والی نہیں ہے، میڈیا کے سامنے رکھنے والی نہیں ہے، تو آپ نے خود ایک بیانیہ دے دیا، بات پہلے ڈسکلوز کر دی، اب گئے پولیس گئے، چلیں وہ ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی جو والدہ ہیں، جو دیگر خواتین ہیں، ان کے گھر کی آپ گئے، میں نے اس پر کیا بھی ہے، میرے پھر وہ گرین پارٹی کے کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا ادھر ادھر، میں تو اپنی خبر اور معلومات کی بنا پر بتا رہا تھا کہ یہ حفظ ما تقدم، چونکہ ثانیہ ماڈل ٹون میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے کور کیا ہے بطور رپورٹر، ثانیہ جامعہ حفصہ اور آپریشن لال مسجد، تب ہم سٹوڈنٹ تھے، پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، فائنل پروجیکٹ، تب چیزوں کو دیکھنے کا، بریک بینی سے جائزہ لینے کا کچھ تجربہ ہوا، پھر آگے جب ہم اپنے پروفیشن میں آئے، تو اس لیے یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، اور اب چاہیے کہ اس جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا کوئی حل نکالا جائے، بند گلی میں نہ جایا جائے، میں نے برملا یہ کہہ دیا ہے، کچھ پوسٹیں جو گروپوں میں میسیجز آ رہے ہیں، اب میں بڑے وثوق سے پھر یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ وہی بریک واردات ہے جو زمان پارک کے دنوں میں ہم نے دیکھی، وہ سلسلہ شروع ہوا 8 مارچ سے، ہوتا ہوا تھا 9 مئی کو آیا، اور یہ وہی تھے پرو ڈالرز جو دھندا کر رہے تھے، جو دکانداری چمکا رہے تھے، ان کے نمبر بھی مختلف واٹس ایپ گروپوں میں گئے ہیں، اور میں التماس کروں گا ریاستی اداروں سے اب کھل کر کہ یہ جو 5th جنریشن وار کی دوگلی ابلاغی جنگ کی آڑ میں یہ جو پرزے، وائرس زدہ پرزے پالے گئے تھے، ان کا بھی مکو ٹھپیں، جس طرح لاہور میں سی ٹی ڈی یا وہ کہا جاتا تھا جی کہ ہمت ہے تو عام چوروں ڈاکوؤں کو تو ان کے مبینہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، لائن تیفی بٹ کو، تو اب تیفی بٹ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، تو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ اگر مکو ٹھپنا ہے تو تمام یہ جو ان کی صورت کاری ختم کرتے ہوئے تمام کا مکو ٹھپنا چاہیے، اور یہ وہی بریک وارداتی ہیں جن کی وجہ سے 9 مئی ہوا، یہ وہی بریک وارداتی ہیں جن کی وجہ سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، یہ وہی بریک وارداتی ہیں جن کی وجہ سے جامعہ حفصہ والا آپریشن، اور پھر جو ایک آگ لگی، ملک کے جو حالات ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں۔ شفیق امینی صاحب کی لاسٹ میں بات کروں، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کی کال آئی، ابھی بھی جو بھی ہے اس معاملے کو کرنا چاہیے، اور کمیشن بنا کے دیکھنا چاہیے کہ کس کی کہاں پر غلطی ہے، کون قصوروار ہے۔ پھر مزید جو اپ ڈیٹ ہو گیا، بتایا جا رہا ہے کہ شیخو پورہ کے قریب پہنچ گئے ہیں، اللہ کرے یہاں پر یہ معاملہ رک جائے، جو اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جاتے ہوئے وہی بات کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توگ بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ اللہ حافظ۔